افغانستان کے ساتھ جو ایک جاری جنگ تھی، یعنی کہ ایک آپریشن ضرب الحق 26 فروری کو اس وقت شروع ہوا جب افغانستان نے اپنی سرحدی خلاف ورزی کی پاکستان کی، اور پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے۔ تقریباً 53 مقامات کے اوپر جو سرحدی خلاف ورزیاں ہیں وہ افغانستان کی طالبان رجیم نے کی۔ پاکستان نے آپریشن ضرب الحق نام رکھ کے افغانستان کے ان دہشت گردوں کے خلاف، جو ان ٹھکانوں کے خلاف، ان جگہوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن شروع کیا، ملوث تھے دہشت گردی میں، اور جس میں سمجھیے تقریباً تیسرا ہفتہ ہے اس جنگ کو جاری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد وڑائچ۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ جو ایک جاری جنگ تھی، یعنی کہ ایک آپریشن ضرب الحق جو کہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا تھا پاکستان کی ملٹری کی طرف سے، اور وہ بھی 26 فروری کو اس وقت شروع ہوا جب افغانستان نے اپنی سرحدی خلاف ورزی کی پاکستان کی، اور پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے، اور تقریباً 53 مقامات کے اوپر جو سرحدی خلاف ورزیاں ہیں وہ افغانستان کی طالبان رجیم نے کی، اور پاکستان نے باضابطہ 26 اور 27 تاریخ کی جو درمیانی شب ہے اس کے آس پاس پاکستان نے آپریشن ضرب الحق نام رکھ کے افغانستان کے ان دہشت گردوں کے خلاف، جو ان ٹھکانوں کے خلاف، ان جگہوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن شروع کیے باضابطہ طور پر، جو کہ پاکستان کے خلاف ملوث تھے دہشت گردی میں، اور جس میں سمجھیے تقریباً تیسرا ہفتہ ہے اس جنگ کو جاری ہے۔ لیکن کل اللہ تارڑ صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں پاکستان کے، انہوں نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا کہ برادری اسلامی ممالک یعنی کہ سعودی عرب، ترکیہ اور قطر، ان کے کہنے کے اوپر، ان کی درخواست کے اوپر پاکستان عارضی طور پر جو ہے وہ ایک وقفہ کر رہے ہیں، اور ہاں اگر وقفے کے دوران اگر طالبان رجیم کی طرف سے کسی قسم کا کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا پاکستان بھرپور اور بر وقت ایک مؤثر جواب دینے کی پوزیشن رکھتا ہے، اور بالکل دے گا بھی۔ تو میں اس ساری بات کے اوپر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ افغانستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کی لڑائی افغانستان کی رسم رواج یا کسی تہوار کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کی لڑائی کسی قسم کی ان کے تہذیب کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے، اور وہ طالبان رجیم جو اس وقت جو کابل کے اوپر جو قابض ہے، ایک ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز کی طرح وہ اس وقت جو افغانستان کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کی عوام ان سے ہراساں ہو رہی ہے۔ وہاں پر اس وقت کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، ایک قابض لوگ ہیں جو افغانستان کے اوپر اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جس سے نہ صرف افغانستان کے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ خطے کو بھی ان کی طرف سے بے شمار خطرہ ہے افغانستان کے طالبان رجیم کی طرف سے، کیونکہ اس وقت وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور وہاں پر پناہ دیے ہوئے ہیں دہشت گردوں کو، چاہے وہ پاکستان کے خارجی جو وہاں پر بھاگے ہوئے کیا وہ طالبان ہے، جو ٹی ٹی پی ہے، جو داعش ہے، جو القاعدہ کے لوگ ہیں، یا ان کے جو رابطے اسامہ بن لادن کے جو بیٹے کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، حمزہ لادن کے ساتھ، کہ اس کو بھی یہ بلا کر اپنے ملک میں پناہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو احمد میر صاحب کے پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کر جو باتیں کی ہیں کہ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اب اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کو یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے میں جس کو سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی اس کی ساری بیس ہے، ان کی ساری گفتگو کی، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اس کے درمیان۔ یہ کہ افغان طالبان رجیم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے ٹی ٹی پی اہم ہے یا ان کے لیے پاکستان اہم ہے۔ اگر وہ امن چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ امن خطے میں قائم رہے، تو افغانستان کو یہ دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا، اپنی سرزمین کو جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے لیے استعمال کرنے سے روکنا ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جائز مطالبے ہیں کہ کیوں ایک ملک کی سرزمین دوسرے کے خلاف استعمال ہو، جب دوحہ ایگریمنٹ میں یہ بات آ گئی کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ بات کہنا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کی، اپنی عوام کی جنگ نہیں لڑ رہا، پاکستان تو خطے کی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ پورے خطے کو افغانستان سے مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اس وقت دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا ہے، اور وہ ایک دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے، دنیا لوگوں سے تجارت کرتی ہے، ان کو برآمدات کرتی ہے، اپنی مصنوعات بھیجتی ہے، ان کے ساتھ تجارت کرتی ہے، لیکن افغانستان جو تجارت کر رہے ہیں وہ گولے بارود کی تجارت کر رہے ہیں۔ افغانستان جو ہے وہ پوری دنیا کو اس وقت دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ صرف جنوبی ایشیا کے لیے نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے سمجھ لیں کہ ایک سیکورٹی رسک بن چکا ہے، اور جس کے خلاف پاکستان مکمل طور پر سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ان کو ختم کر رہا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو 3 ہفتوں سے یہ جنگ جاری ہے، اس کے دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ٹارگٹ آپریشن کرتے ہوئے کسی ہاسپٹل کے اوپر، کسی پبلک پلیس کے اوپر ہماری سیکورٹی فورسز نے کسی قسم کا ایسا کوئی حملہ نہیں کیا۔ افغانستان کے جو طالبان رجیم ہے وہ ایک سمجھ لیں کرائے کے لوگ ہیں، کرائے کے ایجنٹ ہیں، اور ان کا کوئی دین مذہب نہیں، اور دہشت گردوں کا ویسے بھی کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، ان کی کسی بات پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سمجھ لیں کہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں اور دنیا کی ہمدردی لینا چاہتے ہیں کسی طریقے سے، جو خود قابض بیٹھے ہوں ان کا کیا دنیا ان کا اعتبار کرے گی۔ لہذا پاکستان سفارتی طور پر دنیا کا ایک اہم ملک ہے، اسٹریٹجیکلی پاکستان بڑا اہم ملک ہے۔ پاکستان کسی صورت اپنے برادر اسلامی ملک یعنی کہ افغانستان کی عوام کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ پاکستان اٹیک کرے گا اس اسلحہ ڈیپو کے اوپر جہاں پر اسلحہ سے سمجھ لیں پاکستان کے اوپر آپ گولہ بارود پھینکے، پاکستان حملہ کرے گا ان کیمپ کے اوپر جہاں پر آپ پناہ لے کر بیٹھے ہوئے دہشت گرد، چاہے وہ القاعدہ کے ہیں، داعش کے ہیں، خراسان کے ہیں، وہاں کے اپنے افغان طالبان ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ٹی ٹی پی کے جو کالعدم ہیں طالبان تنظیم ہے، وہ وہاں پر پناہ لے کے بیٹھی ہوئی ان کیمپ کے اوپر پاکستان حملہ کرے گا، یا وہاں پر پاکستان حملہ کر رہا ہے جہاں پر جو ان کے جو ڈرون کی سہولیات ہیں، جہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو سکتے ہیں پاکستان نے ان کے اوپر حملے کیے ہیں، یا پاکستان حملہ کرے گا ان تربیتی مراکز کے اوپر جہاں پر جنگجو پل رہے ہیں۔ پاکستان نے تو نہیں یہ کہا، اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کی یعنی کہ سیکورٹی کونسلز میں بارہا یہ رپورٹ شامل ہوئی، بلکہ وہاں کے جو عالمی جریدے ہیں امریکہ کے، انہوں نے رپورٹ دی کہ وہاں پر تو جنگجو پل رہے ہیں، وہاں پہ خوست میں، قندھار میں، غزنی میں، کابل میں، وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ تربیت لے رہی ہیں، اور پاکستان تربیتی مراکز کے اوپر حملے کر رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے۔ کیوں ایک ملک کی پاکستان کے اوپر دہشت گردی ہو، اور پاکستان دنیا کا سب سے اہم ملک ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے، پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ملک ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، جیسے کہ مئی میں جو اس نے کیا حملہ بھارت نے کیا اس کو سبق سکھایا 4 گھنٹوں میں۔ تو افغانستان کے خلاف ابھی جو ہلکا ہاتھ رکھا ہے اللہ کے پاکستان کی فورسز نے اور ٹارگٹ آپریشن کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی پاکستان جو ہے وہ دن میں تارے دکھا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے امن کو ترجیح نہ دی یا عقل کے ہوش کے ناخن نہ لیے یا عقل نہ کی، تو ان کے خلاف بھی پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کن کارروائی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ ہماری ملٹری جو ہے وہ اپنے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بھارت یا اسرائیل یا افغانستان جو ہے وہ مطلب ان کی جو پراکسیز ہیں وہ آئیں اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور وہ حملہ کر کے وہاں سے جو ہے وہ آرام سے نکل کر چلی جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برادر جو اسلامی ملک ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے لیے بڑے مشکل چیزیں نہیں ہیں، بڑے آسان سا اس کا حل ہے۔ جو دہشت گرد وہاں پر پل رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے وانٹڈ ہیں، جنہوں نے پاکستان میں حملے کیے ہیں، جو پاکستان کے مجرم ہیں، ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے کوئی بھی ہے۔ ایک تو یہ سمپل سی بات ہے، اور دوسرے نمبر پر جو طالبان رجیم ہے ان کو یہ لکھ کر دینا چاہیے، ان کو یہ گارنٹی دینی چاہیے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ 5-6 دن کا جو ایک تعطل ہے جو عارضی طور پر اس جنگ کے دوران، تو اس جنگ کے دوران طالبان رجیم کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب ہمیں اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے اس سے کوئی شورٹی دینی ہے۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے، دہشت گردی کے ٹھکانے کو ختم کر دیں، یہ ایک سمپل سی بات ہے، اور جو وہاں پر جو جنگجو اس وقت تربیت لے رہے ہیں ان کو ختم کر دیں، ان کے مراکز کو ختم کر دیں۔ یہ بڑی آسان سی چیزیں ہیں، 2-3 کام کر لیں اور پھر بیٹھ کر یقین دہانی کروا کر ان کو چاہیے، جیسے کہ دوحہ میں بھی ہونے کے بعد اس کے بعد بھی پھر قطر میں بھی سمجھ لیں کہ مذاکرات چلتے رہے، 2024 میں چلتے رہے، 25 میں چلتے رہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ بیٹھ کر مذاکرات کریں اور ٹیبل ٹاک کرنے کے بعد یہ گارنٹی کر دیں کہ ہماری سرزمین بھی استعمال نہیں ہوگی، یہاں سے گولہ بارود استعمال نہیں ہوگا، یہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کی جائے گی، یہاں سے کوئی محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، جو سرکاری عمارتوں میں دہشت گرد بیٹھے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، اور جو پاکستان کو وانٹیڈ ہے ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ہم اچھے بچے بن کر اچھے ہمسائے کی طرح پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ اور افغانستان کو پھر سوٹ بھی پاکستان کرتا ہے، شاید طالبان رجیم کو نہیں کرتا، ان کو تو اسرائیل اور بھارت کرتا ہے، وہاں سے ان کو 4 ٹکے مل جاتے ہیں،
ان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن جو افغانستان کی عوام ہے ان کو پاکستان سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ چمن بارڈر کے راستے سے یا خیبر کے راستے سے وہ پاکستان کے ساتھ ایک سمجھ لے کہ دو طرفہ بائی لیٹرک تجارت کرتے ہیں، ان کا آنا جانا، تو وہ راستے کھل جائیں گے، ان کی افغانستان کی جو عوام ہے ان کو سکھ کا سانس ملے گا، وہ پہلے بیچارے غربت میں ڈوب رہے ہیں۔ تو یہ سب اب پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ 5-6 دن کے لیے جو افغانستان کی جو رجیم ہے اس کو سوچنا ہے، یہ اب گیند آپ کی کورٹ میں ہے، افغانستان کی طالبان رجیم کے پاس ہے، افغانستان کی طالبان کی جو رجیم ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے لیے یہ دہشت گرد اہم ہے یا کہ اپنی عوام اہم ہے اور پاکستان اہم ہے۔